بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحیی استغفر اللہ المحسی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد جل جلالہ۔ دوستو، الحمدللہ کہ آج آپ کے سامنے اسماء الحسنی میں الواجد جیم کے ساتھ، اور یہی لفظ بغیر نقطے کے آگے آ رہا ہے، الواحد۔ تو آج آپ کے سامنے ہے الواجد۔ ترتیب کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے 65 نام تک پہنچا دیا۔ امید ہے کہ بقیے بھی اللہ پورا کرائیں گے۔ واجد کا ترجمہ ہے ہر چیز کو پانے والا، ہر چیز کو پانے والا۔ پانے کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو؟ کہ ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی ہے، جی، پھر بلیغ کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد کبھی پاتے اور کبھی نہیں پاتے، جی۔ اللہ رب العزت کا یہ نام جو الواجد ہے، اس کی تشریح آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے دست قدرت سے کوئی چیز خارج، ہاں یہ سمجھ لو، اللہ کوئی چیز چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ سے جدا ہو اور پھر اللہ اس کو پائیں، نہیں، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات میں احتیاج سمجھتے ہو، محتاجگی نہیں ہے۔
الواجد اس معنی کر کے کہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت اور اس کی ذات سے وابستہ ہے، جدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دیکھو الواجد بالجیم ای الذی یجد کل ما یریدہ ویطلبہ ولا یفوتہ شیء۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الواجد جیم کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس شے کا بھی ارادہ اور طلب کرے اسے فوراً پالے، اور کوئی چیز اس ذات کی دست رس میں آئے بغیر رہ نہ سکے۔ یعنی جس چیز پر اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں، آپ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو ایک تو ہے وجود، وہ الگ چیز ہوئی، اور ایک ہے اس پر تصرف، اس پر اپنا تصرف، اس پر حکم کو نافذ کر دینا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ دونوں ہی صفات بدرجہ کمال کو ہے۔ وقیل دوسری تعریف کیا کی گئی؟ معنی ہو الغنی ماخوذ من الوجد، قال تعالی اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ یہ طلاق کے حکم میں یہ لفظ آیا ہے، اسی سے واجد ہے یہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ الواجد الغنی کے معنی میں ہے، یعنی بے نیازی کے ساتھ، اور یہ ماخوذ ہے وجد سے، جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو، مگر قابو کے ساتھ۔ عربی زبان میں واجد غنی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ پاتا ہے، مگر پانے کا مفہوم انسانوں کے اعتبار سے ایسا ہے کہ پہلے نہ تھا پھر پا لیا، پہلے نہیں تھا پھر پا لیا، یا گمشدہ چیز کو پا لیا۔ مگر جب یہ اللہ رب العزت کی صفات میں ہوگا، اسماء باری میں ہوگا، تو ذات باری تعالیٰ کو جو واجد کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں کہا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ چونکہ نفع و نقصان سے بالا تر ہے، لہذا وہ ہمیشہ واجد ہی رہتا ہے، یعنی پوری کی پوری تمام اشیاء دستے قدرت میں ہے اس کے۔ انسان و حیوان اور اس کی دیگر مخلوقات کبھی واجد اور کبھی غیر واجد بنتی رہتی ہے، چیز کبھی ملی اور کبھی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے واجد ہے کہ جملہ موجودات پر اسے احاطہ حاصل ہے، پوری کائنات عالم پر اللہ کو کیا حاصل ہے؟ احاطہ۔ احاطہ کا مطلب کہ اس کے یہ قبضہ قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے دست قدرت سے خارج کیا ہوتی؟ اس کے تصرف کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وہ ذات واجد ہے، اور جملہ مطلوبات و کمالات ذاتیہ کا وجود اسے ہمیشہ حاصل ہے۔ دیکھو، جب اللہ رب العزت کی ہم کمال خوبیوں کو بیان کرتے تو اس خوبیوں میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ جتنی بھی کمالات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کسی نے اللہ کو کوئی چیز دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ جوانی آپ کو اللہ نے دی، حسن اللہ نے دیا، ثروت دولت اللہ نے دی۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کی وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ عطا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اس سے ایمان میں انسان کے ترقی ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے، اور
انسان کو اپنا عجز، کمزوری، نیستی، پستی، خستگی، اپنی فنائیت آتی ہے. اس کے بعد جب انسان پر عبدیت کا راز کھلتا ہے. کس کا راز کھلتا ہے؟ عبدیت کیا ہے دوستو؟ اللہ کے سامنے خلوت میں، تنہائیوں میں اپنے زیرو ہونے کا اقرار کر لینا. اے اللہ، آپ نے قرآن میں کہا ہے، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ شاید آپ کو ہضم نہیں ہوگا تو برا مانو گے، نہیں ہضم کر جاؤ. اللہ نے کہا ہے قرآن میں تاکہ تم تکبر نہ کرو. الم نخلقکم من ماء مہین، ہے نا؟ سورہ کس صورت میں ہے؟ زور سے بولنا، دت تھوڑا مار کھا کی ضرورت. الم نخلقکم من ماء مہین، یہ 29 پارے میں، وہ چلا گیا 19 میں. کیسے حافظ ہے؟ چل استغفر اللہ. 19 میں نا جی، 29 میں. 29 کی آخری صورت کون سی ہے؟ 29 ہے. حیدرآباد یہ بولتا ہے 20. 29 کس کو بولتے؟ ایک صاحب کو میں نے کہا ابو کو فون دے دو، کہتا میرے ابو نہیں ہے. کیوں؟ ابو کو ہمیشہ ڈیڈی بولتا ہے. ہاں سر ریئل بول رہا، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ. انکار کر دے گا کہ میرے ابو کوئی نہیں، ڈیڈی ہیں تو ڈیڈ کر دے گا. چلو 29 میں آخری صورت کون سی ہے؟ مرسلات میں نہیں ہے یہ؟ الم نخلقکم من ماء مہین. یار بھائی حافظ نہیں ہو یار تم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ دعا دو مجھے حفظ حافظ ہو جائے. اب کیا ہوں گا؟ اچھا چھوڑو، استغفر اللہ. تو اللہ پاک کیا کہتے؟ الم نخلقکم من ماء مہین. اے انسان، تم کو میں نے پیدا نہیں کیا گندے پانی سے. مہین ترجمہ گندا. گندا باپ چھپاتا ہے کہ قطرہ وہ میرا بیٹا نہ دیکھ لے سلوار پر، لنگی پر. ماں چھپاتی ہے بیٹی سے جی. اور پھر اللہ پاک اس ناپاک قطرے کو خوبصورت بابو کی شکل میں دیتے ہیں تو ماں بھی پیار کرتی ہے. آئے میرا راجا، میرا بابو. تو ناپاک تھا تو نفرت، اور قدرت اللہ کی شاہکار آئی تو پپی کر رہا تھی اس کا. تو اللہ نے یہ کیوں کہا نخلقکم من ماء مہین، کہ ناپاک سے پیدا کیا ہے؟ یہ اہل سلوک کے لیے کہ کتنا پاک بنے گا تو، کتنا پاک بنے گا، لیکن اللہ پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ پاک ہی پاک ہے، اور تمہاری خلقت ہی ناپاک ہے. تو شکر کرو. 2 دن پہلے میں نے کہا تھا حمد بے حد مر خدا پاک را، آنکھ ایما داد مشتق خاک را، کہ اس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان عطا کر دیا. یہ تو شکر ہے کہ ہمارا انتخاب کیا اس نے. اور سنو، قرآن پڑھا کرو سمجھ کے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. آئے میرا اللہ، قربان جاؤں تجھ پر. کس پر؟ مولا پر. کیوں؟ ہم کو تو سمجھایا کہ تو ناپاک ہے، لیکن عطا کو اپنے بتایا. سنو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی. کیوں؟ تاکہ تو پرواز کر، تو ذکر کر، اللہ پاک سے مناسبت پیدا کر، اس کے پاک نام سے مناسبت پیدا کر. اس لیے کہ اس نے اپنی روح تیرے اندر پھونکی ہے، اس لیے کہ تو پرواز کر، اس کی معرفت کو حاصل کر. اپنے اوپر نگاہ نہ کرنا. اگر کچھ مل گیا تو کس نے دیا؟ تو پھر تیرا کیا ہے؟ تو تو وہی ہے. تو نوازا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. چل تو
تو اللہ کی جتنی صفات ہے وہ کیا ہے؟ ذاتیہ. اس پر میں نے بات کی. اللہ کی تمام صفات کیا ہے؟ ذاتیہ. اور ہم کو ہمارے اندر جتنی ہے وہ سب عطا ہے، اللہ پاک کی عنایت ہے. اللہ کرے وہ عنایت دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے. چل، اس میں الواجد وجد سے بھی بن سکتا ہے. ود کے معنی تونگری وغنا، یہ اس میں وجود سے بھی بن سکتا ہے. وجود کے معنی ہستی کے ہیں. تو واجد کسی بھی چیز کو عطا کرنے والی، کسی چیز کو وجود دینے والی، اس کا ایک ڈھانچہ، ایک سانچہ، ایک نمونہ، ایک شکل، ایک حیات، ایک وضع، ایک قطع. دیکھو انسان کی اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی، اور کائنات عالم میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. تو الواجد نے کائنات عالم کی ہر مخلوق کو وجود بھی عطا کیا، اور وجود کے ساتھ اس کی ایک شناخت بھی عطا کی. شناخت سمجھ گئے؟ پہچان، ایک دوسرے سے امتیاز. حتیٰ کہ انسان میں امتیاز رکھ دیا. ایک ماں باپ کے کئی اولاد ہیں، سب کا فنگر الگ کر دیا، سب کی شکل الگ کر دی، سوچنے کی صلاحیت عدل کر دی. کر دی نہیں کر دی؟ ماں کے 10 بچے، رات میں ایک نے پکارا امی، ماں جان جاتی ہے بغیر گنے ہوئے کہ یہ فلاں نمبر کا میرا بیٹا ہے. تو یہ کمال کس نے عطا کیا دوستو؟ ہاں، وہ ذات الواجد جل جلالہ ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب وجود باری تعالیٰ پر انسان کو چاہیے کہ دلائل قائم کرے. دلائل کیسے قائم کرو گے؟ قرآن نے بہت بتایا ہے دوستو، ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ بات آ گئی. فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کبھی کبھی دوستو اپنے مکان کی گیلری میں، صحن میں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. ادھر ادھر نہ دیکھو. ادھر ادھر، ہاں، آیات اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھو، آسمان کی رفعت کو دیکھو، اس کی رنگینیت کو دیکھو، اور پھر زمین کی پستی کو دیکھو، اور پھر دلائل قائم کرو کہ یہ آسمان بغیر ستون کے، یہ آسمان اور اس میں چاند اور سورج اور ستارے اور کہکشاں، ان سب کو ایک نظام مربوط کے ساتھ اس نے قائم کر دیا ہے. یہ خود سے نہیں ہو گئے، ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی، اب وہی ہمارا معبود ہے. تو ہم کو ان ستاروں کے پیچھے نہیں پڑنا. ستاروں کی عبادت، چاند اور سورج کی عبادت نہیں کرنا. جو خالق ان کو طلوع کرتا ہے اور جو مالک اس کو ڈبو دیتا ہے، یہ جو ان کہکشاں اور ستاروں کو غائب کر دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے تو طلوع کر دیتا ہے، وہی میرا معبود حقیقی ہے. یہ وہی میرا، ہاں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. وہ شعر پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ نے کہا دیکھ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کہے گا میں تو انجینئر نہیں ہوں آئی ٹی کا، تو دلائل کہاں سے قائم کروں؟ اللہ کہتے ہیں تو اگر سیدھا سادہ ہے تو ایک اور تم کو دلیل بتاتا ہوں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. غالباً سورہ زاریات میں ہے یہ سورہ، ہاں،
वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून वफी अस्समाइ रिज़्कुकुम वमा तुआदून फवरब्बिस समाइ वल अर्द इन्नहु लहक मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। वाह, कुरान बहुत अच्छी चीज है यार, तो मजा ही पूरा है। कभी पढ़ता था मैं फजर में मौज से, है न मौज रहा न मौज ही रही। चल, तो अल्लाह कहते हैं अपने वजूद में दलील कायम कर। कैसे? गोश्त का टुकड़ा है, बोल रहा है, ये कुव्वत किसने दी? वाह, ये भी गोश्त का टुकड़ा है, ये क्या कर रहा है? ये इसको डिस्टर्ब, और ये इसको डिस्टर्ब। आंख है, ये भी एक अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। पता नहीं कितनी चीजें हैं इसके अंदर, बुइया फलाना इनका देखा आदेशा डॉक्टर लोग बोलते। ये बैक वक्त आंख अपना काम कर रहा है, जबान अपना काम कर रहा है, होंठ अपना काम कर रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है। कोई किसी को है, बस एक चीज आपने इस्तेमाल नहीं की है। कौन? दिल। दिल को उसके अपने काम पे लगा दो तो वो अपना काम करेगा, तुम आंख से अपना काम करोगे। वो है अल्लाह का जिक्र। बहुत बड़ी बात निकली। दिल का भी तो अपना एक काम है। दिल का काम पुश करना खुद नहीं है, ये किसने कह दिया तुमको? दिल का काम है अल्लाह का जिक्र करना। इसको जिक्र का आदी बना दो, कान देखती रहेगी, ये अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। क्लर्क हो, लिखते रहोगे और ये अपना काम करता रहेगा। अरे भाई, तुम लिखते रहते हो, आंख से देखते हो, और एक आदमी उधर से कहता है अरे अब्दुल बासित, तो कान से सुनता है कि नहीं सुनता? या तेरा आंख डिस्टर्ब कर देता है? तो फिर इसको जब काम पे लगाओगे तो हाथ काम करेगा अपना लिखने का, कान काम करेगा सुनने का, जबान काम करेगा बोलने का, दिमाग काम करेगा सोचने का, और दिल काम करेगा अर्श के रब का नाम लेगा। मेहनत तो कर। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है कशकोल में कि हमारा अलमिया ये है कि हमने आज़ाए जिस्म को काम पे लगाया और दिल को काम पे लगा ले यार, मौत से पहले लगा ले। तो दलाइल कौन कायम करेगा? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में सोचो। ये देखो कितना मैं खूबसूरती से बैठ गया हूँ, 5-6 फीट का इंसान हूँ, और फिर उठने के वक्त कितना आराम से उठ जाऊंगा। कभी इसकी ग्रेसिंग कराया तुमने? गाड़ी तो सर्विस कराते हो। हाँ जी, काशिफ तुमने कभी सर्विस कराया टांग की? तो क्यों नहीं कराया? अल्लाह ताला कर रहे डॉक्टर। ये दलील नहीं इस बात की है? किसकी? अल वाजिद, अपने इस नाम की कुव्वत से खुद गैब से सर्विस कर रहा है, ताकत दे रहा है जी, लुआब पहुंचा रहा है, आंख में रोशनी पहुंचा रहा है, सारा काम कर रहा है। ये उसके नाम की बरकत है दोस्तों। चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको सबको अपनी जात से ताल्लुक हमारा क्या कर दे, जोड़ दे इंशाअल्लाह। चलो बस रहने दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो।